الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قبر میں راحت و عذاب برحق ہے۔ احادیث مشہورہ سے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ قبر کی راحت و عذاب برحق ہے، اور یہ ایسا غیبی اور ماورائے عقل عقیدہ ہے جس پر یقین کرنے کے لیے عقل کا سہارا لینا بے سود ہے، کیونکہ اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے ہی نہیں۔ یہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے جس کی اصل حقیقت تک ہماری ناقص عقل رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا جس طرح ہم قرآن و سنت کے بتانے سے قیامت، آخرت، جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں، اسی طرح قبر کے حالات کے متعلق بھی ہمیں وحی مقدس کتاب و احادیث کی معلومات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ جب صحیح سندوں اور معتبر راویوں کے حوالے سے ہم تک یقینی علم پہنچ گیا تو اسے مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ محض عقلی موشگافیوں اور اپنی ناقص عقل میں نہ آنے کی دہائی دے کر کسی ثابت شدہ نقلی عقیدہ کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ علماء نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ قبر کے عذاب و راحت سے محض خاص قبر کی جگہ مراد نہیں، بلکہ برزخی زندگی یعنی موت سے قیامت تک ہونے والے فاصلے کا احوال مراد ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سولی پر چڑھا کر چھوڑ دیا جائے، یا سمندر میں غرق ہو جائے، یا اسے پرندے اور درندے کھا جائیں، یا اسے جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب یا راحت عطا کرنے پر قادر ہے، اور یہ حالات صرف روح پر ہی نہیں بلکہ بدن روح پر طاری ہوتے ہیں۔ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے۔ بعض بد دین قسم کے لوگ قبر کے حالات پر طرح طرح کے اشکالات کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اگر ہم قبر کھول کر دیکھیں تو ہمیں تو فرشتے نظر نہیں آتے، اور نہ مومن کی قبر وسیع معلوم ہوتی ہے بلکہ اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی دفن کے وقت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ان پر عذاب اور راحت کا اثر ظاہر ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے ہرگز بعید نہیں ہے کہ وہ ہماری نظروں سے چھپا کر میت کے بدن اور روح کو راحت یا عذاب میں مبتلا کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دو سونے والے شخص سونے کی حالت میں ان میں سے ایک تکلیف محسوس کرے اور دوسرا مسرت آمیز خواب دیکھے، تو جاگنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ سونے والے کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح میت پر جو حالات طاری ہوتے ہیں، زندہ انسانوں کو عام طور پر ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پاتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر اس طرح زندگی میں لوگوں کو قبر کا عذاب دکھایا جاتا تو لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ اسی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے حالات پر مطلع فرمائے۔ اسی طرح جن مردوں کے جسم بظاہر متفرق ہو چکے، مثلاً جلا کر راکھ کر دیے گئے، یا انہیں پرندوں اور درندوں نے کھا لیا، ان پر بھی عذاب اور راحت جاری ہونے میں کوئی استبداد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ان اجسام کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اسے اس پر بھی پوری قدرت ہے کہ وہ ان جسموں کے تمام اجزاء یا بعض اجزاء کو زندگی دے کر ان کو عذاب یا راحت میں مبتلا کر دے۔ الغرض اہل قبر کے حالات کا تعلق برزخ کی زندگی سے ہے، اسے دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور اگر اس بارے میں قرآن و سنت کی واضح ہدایات ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہمیں ان حالات کا کچھ بھی علم نہ ہو پاتا۔ اس لیے عافیت اور انصاف کا راستہ یہی ہے کہ صادق و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے برزخی حالات پر ایمان لایا جائے، اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ ذہن میں نہ رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔